رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتغي التحامي، مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد، وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات بر محمد. حضرات، مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شاعر اہل بیت جناب وقار نگری صاحب ابن مولانا نثار نگری صاحب کی روح کو اصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على ایک صلوات اور پڑھ لیجیے محمد حضرات گرامی قدر، آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں دوپہر کی مجلس میں بھی اسی آیہ مبارک وافی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اور پھر یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور مرحوم کی روح کو اللہ کے کلام
آل محمد کی فضیلت اور ان کی مصیبت کے ذریعے سے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اس مرحوم کی یہ مجلس ہے، ذکر خیر کے توسل اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا چاہے کوئی بھی ہو جس کے سینے میں آل محمد کی محبت اور مودت ہے، یہ مرنے نہیں دیتی ہے، یہ ہمیشہ زندہ جاوید رہتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ نے موت کا تذکرہ کیوں کیا؟ موت برحق ہے، موت سے کسی کو گریز نہیں ہے۔ اوروں کی موتوں میں اور آل محمد کے چاہنے والے کی موت میں بڑا فرق ہے۔ دوسرے افراد مر کے فنا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو مودت اہل بیت لے کے مرتا ہے اسے تم مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ جاوید ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ دلیل کیا ہے، تو دلیل یہ ہے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ جب اس حدیث کو آگے بڑھائیں گے تو مغفورہ کی بھی ہے، بخشنے کی بھی ہے، شفاعت کی بھی ہے، الگ الگ زاویے سے اس حدیث کا تکرار کیا گیا ہے۔ اب مجھے وہ تمام چیزیں نہیں دہرانا۔ دوسری منزل یہ ہے کہ اگر انسان مر گیا اور ختم ہو گیا تو پھر یہ ایصال ثواب کیسا ہے؟ یہ مجلسیں کس کے لیے ہے؟ یہ قرآن خوانی کس کے لیے ہے؟ اگر ہمارے جسموں کے لیے شکم سیر ہونے کے لیے اللہ نے کھانے جیسی نعمت کا اہتمام کیا ہے تو روحوں کے لیے بھی اللہ نے رزق کا اہتمام کیا ہے۔ زندگی بچانے کے لیے کھانے اور پانی کی ضرورت ہے، لیکن روحوں کو زندہ رکھنے کے لیے تذکرہ آل محمد کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ تو عزیزان محترم، موت برحق ہے، اس سے کسی کو گریز نہیں ہے۔ یہ موت انبیاء تک بھی پہنچی ہے، یہ موت امامت تک بھی پہنچی ہے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے بھی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم انتقال کرتے ہیں۔ انتقال کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ جیسا کہ میں نے دوپہر کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ جب مرد مومن اس دار فانی کو چھوڑ کر جاتا ہے تو کہتا ہے، معصوم کی حدیث بھی میں نے رکھی تھی آپ کے سامنے، کہ جیسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں قید خانے سے نکل کر آزادگی کی طرف جا رہا ہوں۔ تو یہ دنیا قید خانہ ہے، مومن کے لیے مقید ہے۔ مرنے کے بعد انسان اپنے دار بقا کی طرف بڑھتا ہے۔ اور رات کی مجلس میں میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب بھی لوگوں نے آل محمد کے چاہنے والوں پر ظلم و استبداد کیا ہے اور قتل کرنے کا ان کے اوپر حکم جاری کیا، تو مرنے والے نے مرنے سے پہلے مسکرانا سیکھا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ آخر جب موت تمہارے سر پہ ہے، تلوار تمہارے سر پہ لٹک رہی ہے، تو آخر کیا تمہیں موت کے نام سے ڈر نہیں لگتا؟ کہا موت بعد میں آئے گی، پہلے زیارت امیر المومنین ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد۔ عزیزان محترم، کیونکہ آج کا میں نے عنوان تھوڑا سا شعراء کے حوالے سے بھی رکھا، کیونکہ جس مرحوم کی یہ مجلس ہے وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین اپنے دور کے شاعر بھی رہے ہیں، تو لہٰذا تھوڑی سی روشنی اس کے حوالے سے بھی مجھے ڈالنا ہے۔ لیکن اولاً میں موت کے حوالے سے ایک باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے، ایک باپ کی اہمیت زندگی میں کیا ہوتی ہے۔ حالانکہ آج کل کا جو ماحول اور معاشرہ ہے
جب تک باپ کماتا ہے تو اولادوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب باپ ضعیف ہو جاتا ہے تو اولاد کو یہ بھاری نظر آنے لگتا ہے، گراں گزرنے لگتا ہے، کہیں سر میں درد ہے تو کہیں پیروں میں درد ہے۔ یہ کراہنا اولاد کو باپ کا پسند نہیں آتا۔ اس منزل پہ ہر کوئی نہیں ہے، لیکن اکثریت آج یہی نظر آتی ہے۔ تو لوگ جب عاجز آ جاتے ہیں تو یہ اولاد کہتی ہے کہ پروردگار اس تکلیف سے بہتر تھا کہ تو ان کو اپنے پاس بلا لیتا۔ اولاد اور باپ کی دعا کا اثر محسوس کیجیے گا عزیزو۔ جب بچپنا تھا ہم کھانا بھی نہیں جانتے تھے، ہم اشارہ بھی نہیں جانتے تھے، بس اپنی تلاش کے لیے، رزق کی تلاش کے لیے ہم رونا جانتے تھے، گریا کرتے تھے، اور اس گریا میں ایسی آوازیں ہوتی تھی کہ نہ کوئی رشتہ دار سمجھتا تھا نہ کوئی عزیز سمجھتا تھا۔ اگر اس درد کو، اس آواز کو کوئی پہچانتا تھا تو اس پہچاننے والی کو ماں کہا جاتا تھا یا باپ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے تھوڑا سا دونوں مجلسوں سے الگ ہٹ کر یہ مجلس ہے، اور یہ ضروری سمجھتا ہوں آج کی مجلس میں پیغام پہنچانے کے لیے، اور بطور خاص اپنے نوجوانوں تک یہ پیغام ہے کہ ماں اور باپ ہیں کیا، تھوڑا سا محسوس کیجئے گا۔ یعنی خالی عزتوں کا دار و مدار ماں باپ کو زندگی بھر خیال کرنا، وہ زندگی ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اولاد کا بہترین ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اپنے مرنے والوں کو مرنے کے بعد بھی یاد کیا جائے۔ جب تک زندہ تھے نہ جانے کس کے لالچ میں آپ اطاعت کر رہے تھے، نہ جانے کون سا لوبھ تھا، کون سا لالچ تھا جو آپ اپنے والدین کی فرما بردار تھے۔ لیکن حقیقت تب کھلتی ہے کہ جب والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو اب اولاد اپنی نمازوں میں والدین کو یاد کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اب وہ والدین جو زندگی میں سلامتی کی دعا دیتے تھے، ان والدین کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کو عاق کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ زندگی ہی میں والدین عاق کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی یہ حق ہے کہ یہ اپنی اولاد کو عاق کر سکتے ہیں، اپنے سے دور کر سکتے ہیں۔ الغرض ہم ان دعاؤں سے بچیں، ان بد دعاؤں سے محفوظ رہیں کہ جس سے ہمارے والدین ہم سے ناراض ہوں۔ اگر ہم مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم نماز قنوت میں اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار تو ان پہ رحم فرما اس طریقے سے جس طرح انہوں نے عالم طفلی میں ہم پر رحم کیا تھا۔ اتنا تو اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ میں نے پڑھا ہے، اپنی آنکھوں سے سن کر نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ آنکھوں سے دیکھ کے پڑھ کر کتاب آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ یہ والدین وہ ہیں کہ جب کوئی دنیا میں سے، چاہے وہ اولاد ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو، اقارب ہو، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتا ہے تو قبر سے وہ مرحوم کی روح اس کے لیے خود دعا کرتی ہے کہ پروردگار تو اس کو سلامت رکھنا کہ جس نے مرنے کے بعد مجھے یاد رکھا ہے۔ اب یہ سوال ذہن میں آ رہا ہو کیا مرنے کے بعد بھی وہ دعا کرتا ہے؟ تو تم نے مرا ہوا کب سمجھا؟ جو محبت اہل بیت میں مرتا ہے وہ زندہ جاوید رہتا ہے۔ ایک سلامات پڑھیے گا محمد ایک منزل میں قرآن سے لے کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بس بات کو تمام کر کے پھر تھوڑی سی منزل اور آگے رکھوں گا۔ عزیزان محترم، باپ ہم کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کتنے بھی سجدوں پہ سجدے کر لیں، کتنی بھی زکوٰۃ دیں، کتنا بھی خمس دیں، کتنا بھی یا حسین کر لیں، کتنا بھی مولا کائنات کی آپ مدح سرائی کر لیں، اس وقت تک کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے جب تک اپنے والدین کو آپ راضی نہ کر لیں۔ اس کے حوالے سے جا بجا قرآن میں آیات ہیں، میں آپ کو ایسے ہی لفظوں میں نہیں بہلا رہا ہوں۔ قرآن پڑھیں، قرآن فہمی سے آپ لوگ ربط رکھیں تو محسوس ہوگا کہ اللہ نے والدین کے لیے کیا کیا الفاظ رکھے ہیں کلام مجید کے اندر، کہ اپنے شانوں کو جھکا دو، ان کے سامنے نہ چلو، اپنے ہاتھوں کو ان کے آگے نہ بڑھاؤ، ان کو اف تک نہ کہو۔ لفظ اف سے چھوٹا قرآن میں کوئی لفظ نہیں ہے جو اللہ نے والدین کے لیے رکھا۔ اور اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، اپنی عبادت کے بعد پھر اطاعت والدین کا حکم دیا۔ جتنی بھی قرآن میں آیات نماز کے لیے آئی ہیں ان کے بعد پڑھیں گے تو اس کے بعد میں پروردگار نے اطاعت والدین کا حکم دیا ہے۔ اب ایک شخص نے
मौलाए मुत्तक़ियान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया। देखिए, एक बात मैं ये अर्ज़ करता हुआ चलो कि कभी कभी अच्छी अच्छी बातें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ी जाती हैं, तो थोड़ा सा महसूस करें, ये ना कहें कि मौलाना ढीले हो चुके हैं। मैं ढीला नहीं हुआ हूँ। कुछ मैसेज ऐसा होता है कि जो आहिस्ता से नौजवानों की खिदमत में पहुँचाया जाता है, ताकि महसूस करें कि हमारी ज़िंदगी किस तरीके से कामयाब बनेगी और कामरानी की मंजिलों तक पहुँचेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला मुत्तक़ियान से एक शख्स कहता है, मौला मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मासूम फरमाते हैं कि अगर तुम मुझसे 1 दर्जे की मोहब्बत करते हो तो हम तुमसे 10 गुना मोहब्बत करते हैं। ये मासूम की हदीस के जुमले हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, मौला मुत्तक़ियान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तू झूठा है। तो जाहिर सी बात है कि वो उसने कहा है कि मैं मौला आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, हद दर्जे की मोहब्बत करता हूँ, आपसे ज़्यादा मैं किसी को नहीं चाहता। इमाम फरमाते हैं कि तू मुझसे मोहब्बत करता है कि झूठा है। कहा मौला क्यों? कहा इसलिए तू झूठा है कि तूने मुझे खाली देखा और देखने के बाद मुझसे मोहब्बत करने लगा। जिस माँ ने तुझे 9 महीने शिकम में रखा, जब तू अपनी माँ का ना हो सका तो मुझे अली का कैसे हो जाएगा। अल्लाह अकबर। गौर नहीं फरमाया आपने इस जुमले के ऊपर। मासूम इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो माँ का ना हो सका, हदीस यहाँ तक मिलती है जो वालिदैन का नाफरमान है, ऐसे शख्स से दोस्ती भी ना करो, ऐसे शख्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करो, क्योंकि जो माँ का ना हो सका वो तुमसे दोस्तियाँ क्या निभा सकता है। एक सलावत पढ़ लीजिएगा मोहम्मद और आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, वालिदैन के बड़े अज़मतें हैं, बड़ी मंजिलतें हैं, ज़रा सा महसूस करें। जनाब यूसुफ कुरान का सबसे बेहतरीन क़िस्सा कहा जाता है, जिसे कहा जाता है अहसनुल क़सस। बेहतरीन क़िस्सों में से, खूबसूरत वाक़यात में से अगर कोई वाक़या है कुरान में कहानी के तौर पर, तो वो जनाब यूसुफ का है। अज़ीज़ों, जनाब यूसुफ के हालात मुझे पूरे नहीं पढ़ना है, मुझे तो एक नतीजा फ़िक्र उठाना है जो आप तक मुझे पहुंचा के फिर आगे बढ़ जाना है। इसी कलाम मजीद में जो सूरह यूसुफ है, जिसे अहसनुल क़सस कहा गया है, जनाब यूसुफ के क़िस्से को, इस क़िस्से को जो आप पढ़ेंगे, तमाम चीज़ों को छोड़कर उनकी ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालें। उन्हें कैद खाने में डाला गया, कोड़े बरसाए गए, उनको तज़लील और रुसवा करने की कोशिशें की गई, लेकिन जिसे इज़्ज़त खुदा दे उसे कोई ज़लील नहीं कर सकता है। वो कैद खाने में भी नबी रहे, हर मुसीबतों को बर्दाश्त किया। किसने? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। लेकिन मेरे अजीज़ों, थोड़ा सा आमादगी के साथ, जनाब यूसुफ नबी हैं और यूसुफ दुनिया में आने के बाद नबी नहीं बने, अल्लाह ने उनको नबी बनाकर भेजा है। जनाब याकूब के इतने बेटे हैं, अगर एक बेटा गायब हो जाए तो कौन सी मुश्किल, लेकिन बाप जानता है कि एक एक औलाद की कीमत क्या है। जब एक यूसुफ एक बाप से जुदा हुआ तो जनाब याकूब ने इतना गिरिया किया, इतना गिरिया किया कि ये जो आँख के अंदर सियाही है ये सफ़ेदी में तब्दील हो गई थी। ये मैं आपको कोई किस्सा नहीं सुना रहा, कोई रिवायत नहीं सुना रहा हूँ, कुरान पढ़िएगा, कुरान में पूरा लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको मिलेगा। अल्लाह ने क्या कहा? कुरान में कहते हैं परवरदिगार आलम कि हमने यूसुफ को जब बाप से जुदा हुए तो जुदा होने के बाद, यानी भाइयों ने उनको उठाया, कत्ल करने का इरादा किया, और कत्ल करने के इरादे से एक भाई ने मशवरा दिया कि कत्ल मत करो, इनके खून का धब्बा हमारे दामन पे आ जाएगा, हमारी आखिरत ख़राब हो जाएगी। कहा फिर क्या किया जाए? कहा इन्हें हम अपनी ज़िंदगी से हटाना, एक कुएँ में डाल दो। तो कुएँ में, क्योंकि जो भाई मशवरा दे रहा है वो जानता है कि मासूम को पानी डबो नहीं सकता है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? मासूम के ऊपर पानी गलबा नहीं पा सकता है। मशवरा दिया ताकि यूसुफ बच जाए, इनसे अलग हो जाए। इन्होंने कुएँ में डाल दिया, और कुएँ में डालने के बाद मेरे अजीज़ों ये चले गए। फिर कुएँ से इनको निकाला गया, निकालने के बाद मिस्र के बाज़ार में बेचे गए। तमाम हालात आपके सामने हैं। अब ये हुआ कि कैद खाने से निकले, और निकलने के बाद ख्वाब की ताबीर बताई, वो भी पूरा वाक़या छोड़ रहा हूँ। ख्वाब की ताबीर की वजह से कैद खाने से निकले, और निकलने के बाद फिर आपको शाही मिली, बादशाहत मिली, ओहदा मिला, और मिलने के बाद अल्लाह ने इज़्ज़तों से नवाजा। किसको? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को। लेकिन बाप बेटे की वजह से इतना मुनक़लिब हो चुके हैं
کہ کمر جھک گئی ہے، عصے کا سہارا لے کے چلنے لگے ہیں، آنکھوں کی سیاہی کے پر سفیدی طاری ہو گئی ہے ایک بیٹے کی جدائی کی وجہ سے۔ باپ ہی تو جانتا ہے کہ ایک بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے، ایک بیٹے کا وقار کیا ہوتا ہے، ایک بیٹے کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک بیٹے کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ بقیہ بیٹوں نے بڑا سہارا دیا کہ بابا ہم تو ہیں، کہا تم اپنی جگہ ہو، یوسف اپنی جگہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، بس جیسے یہ فقرات ہوئے اور ہونے کے بعد، کیونکہ ابھی نتیجہ آنے والا ہے، پورے کو میں نے مختصر کر دیا، چھانٹ دیا ہے، نتیجہ فکر آپ کو میں دینا چاہتا ہوں اس منزل کے اوپر۔ جب جناب یوسف علیہ السلام کو حکومت ملی تو یہ وقت طے ہوا، جناب یعقوب کو پتہ چلا کہ یوسف فلاں منزل پر آنے والے ہیں، ادھر سے ایک قافلہ جناب یعقوب لے کے چلے، اور ادھر سے جناب یوسف اپنے شاہی لشکر کے ساتھ چلتے ہیں، اور چلنے کے بعد ایک ٹیلے پہ آ کر جناب یعقوب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد دیکھا کہ گرد اور غبار اڑ رہا ہے، ایک لشکر ہے جو ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ جناب یعقوب اتنے بیتاب ہوئے، اتنے بے چین ہوئے کہ رک نہ سکے، لیکن میرے عزیزو جناب یوسف نے جیسے ہی جناب یعقوب کو پہچانا تو پہچاننے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اپنے بابا سے جا کے ملا، بہت توجہ، نتیجہ اگر آپ تک پہنچ گیا انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اگر میں اس لشکر کے سامنے جا کر اپنے باپ سے ملاقات کی تو میری عزت کیا رہے گی؟ کہیں گے اتنے غریب ان کا باپ ہے جو عصے کا سہارا لیے ہوئے ہیں، آنکھوں کا نور چلا گیا۔ یعنی چشم زدن کے لیے ایک فکر جناب یوسف کے ذہن میں آئی اور اپنے بابا کا بڑھ کے استقبال نہ کر سکے۔ بہت توجہ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، بس اس وجہ سے کیونکہ اللہ نے نسل نبوت کو جناب یوسف کے صلب میں رکھا تھا۔ میرے عزیزوں جیسے ہی یہ خیال آیا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، ان کے ہاتھ سے نور نکلنا شروع ہو گیا۔ جب نور نکلا کہا پروردگار یہ میرے ہاتھ سے کیا گیا؟ کہا جو تیری نسل سے نبوت آگے بڑھنے والی تھی ہم نے اس کو چھین لیا اور تیرے بھائی کی نسل میں نبوت کو آگے بڑھانا ہے۔ کہا مجھ سے خطا کیا ہوئی؟ کہا تو باپ کے استقبال کے لیے، چشم زدن کے لیے سوچنے پہ مجبور ہوا تو نبوت سے نبوتوں کا سلسلہ چھین لیا گیا۔ ارے جب یوسف جیسے نبی کے پاس سے اللہ اس ایک مختصر سے سوچنے پر نسل نبوت کو چھین سکتا ہے تو ہماری اور آپ کی تو اوقات کیا ہے؟ پروردگار ہمیں جنت میں کیسے داخل کرے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر جنت تک پہنچنا ہے تو اطاعت والدین کرنا ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد اور آل محمد۔ ایک اور باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد۔ عزیزان محترم، اس لیے ہماری زندگی کا فریضہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے والدین کی قدر کرنا سیکھیں، عزت کرنا سیکھیں، اگر اپنے اعمال کو ہمیں قبول کرنا ہے۔ اور جب تک ہماری زندگی کے آخری لمحات ہیں اس وقت تک ہم اپنی دعاؤں میں اپنے مرحومین کو یاد کریں، اپنے والدین کو یاد کریں۔ میرے عزیزو حدیث میں یہاں تک ملتا ہے کہ اگر تم اتنے مصیبت میں پھنس چکے ہو کہ کریں تو کیا کریں اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو معصوم نے فرمایا اگر تمہاری زندہ ماں ہے تو ماں کی خدمت میں پہنچ جاؤ اور کہو کہ اماں میرے حق میں دعا کرو تاکہ یہ مصیبت میرے سر سے ٹل جائے۔ کہا اگر ماں نہیں ہے تو کہا لحد پہ چلے جاؤ، قبر پر چلے جاؤ، اور قبر پہ جانے کے بعد پائیں بیٹھ کے کہو ماں میرے حق میں دعا کرو تاکہ میرے سر سے یہ مصیبت اٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ کہا ماں مرنے کے بعد بھی لحد میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرنے کا حق رکھتی ہے اور مصیبت اولاد کے سر سے ٹل جاتی ہے۔ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، کسی عالم کے پاس، کسی متقی کے پاس جا کے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ماں زندہ ہے تو ماں سے کہو ماں میرے حق میں دعا کرو۔ سب سے بہترین دعا اگر لگ سکتی ہے تو وہ ماں کی ہے یا ماں کے بعد باپ کی ہے، کیونکہ ماں اور باپ کی دعا میں کہیں لوبھ اور لالچ نہیں پایا جاتا، دوسروں کے یہاں لوبھ اور لالچ پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد اور آل محمد۔ عزیزان محترم، یہی والدین ہیں کہ جو اپنی زندگی کو اولاد کے اوپر نثار کر کے چلے جاتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ دن کی تمازت دیکھتے ہیں، نہ رات کی شبنم دیکھتے ہیں، نہ جاڑا دیکھتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ میری اولاد کی اچھی تربیت ہو جائے، میری اولاد بھوکی نہ سو پائے، لیکن ہم اس احسان کو احسان نہیں سمجھتے۔
ماں اگر تھوڑا سا ہم روتے بھی تھے تو یہ اپنا آرام دہ بستر چھوڑ کر ہمیں آغوش میں لے کے کھڑی ہو جاتی تھی اور ہمیں لوریاں دے دے کے سمجھاتی تھی، سلاتی تھی، اپنی نیند کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ میرے عزیزو، خوش قسمت ہے وہ افراد کہ جن کے سروں پہ والدین کا سایہ موجود ہے۔ ذرا کوئی ان سے پوچھے جن کے سروں سے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا کی تمہیں ہر نعمت مل سکتی ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت اگر والدین نہیں ہیں تو شفقت کا ہاتھ پھیرنے والی ماں نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر شاید میرا موضوع کچھ سخت سا نظر آ رہا ہے کہ رات میں لے کے ماں باپ کا کیا بیٹھ گئے، تو میرے عزیزو، اس سے بہترین موضوع نہیں ہو سکتا ہے زندگی کو سنوارنے کے لیے، اعمال کو قبولیت کے لیے بہترین ذخیرہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ اور یہ آج کی ضرورت ہے کہ ہر بچہ اپنے والدین کی اطاعت میں زندگی گزارے، نافرمان نہ بنے۔ اللہ نہ کرے کوئی ہم میں نافرمان ہو، اگر ہیں تو خدا کی قسم آج ہی سے اپنی زندگی کے اندر تغیر پیدا کرے، تبدل پیدا کرے، تاکہ ہم سے زمانے کا امام راضی ہو سکے۔ جب ہم اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کر سکتے تو وقت کے امام کو ہم کیا راضی کر پائیں گے؟ لہذا سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین کو راضی کریں۔ جب والدین راضی ہو جائیں گے تو ہمارے حق میں دعا کریں گے اور یہ دعا باب اجابت سے ٹکرائے گی۔ بس میرے عزیزو، یہ گفتگو تھوڑا سا والدین کے حوالے سے تھی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے اطاعت گزار بن سکیں۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد۔ اب دوسری منزل ہے، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد۔ عزیزان محترم، دوسری منزل جو میں آپ کے سامنے اس مجلس میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک شاعر اہل بیت کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اگر ایک شعر مدح اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام میں، یعنی ایک بیت بھی اگر لکھ دی تو گویا کہ اس شاعر نے اپنا ایک مقام، ایک گھر جنت میں بنا لیا۔ اب دوسری منزل یہ ہے کہ بہت سے افراد شاعری سے مطمئن نہیں ہے کہ یہ شاعری کیا ہے، یہ خام خیالی ہے، یہ ذہنوں کے تصورات ہیں، اس میں رکھا کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ شاعری نہ ہوتی، میر انیس اور مرزا دبیر نہ ہوتے تو خدا کی قسم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مصیبتیں، وہ مصائب، وہ آلام ہم تک نہ پہنچ پاتے۔ یہ مجلسوں کا طریقہ آج ہے کہ ممبر خوانی ہو رہی ہے، پہلے جو مجلسیں ہوا کرتی تھی اس میں میر انیس اور مرزا دبیر صاحب کے جو مرثیے تھے انہی کے ذریعے سے لوگوں تک کربلا کا پیغام پہنچایا جاتا تھا۔ اس شاعری سے ہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کی جاتی تھی۔ عزیزو، شاعری اگر اتنی بری تھی اور خام خیالی تھی تو پھر ائمہ نے شورا کی تائید کیوں کی ہے؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ شورا کی تائید کرنا آل محمد کا یہ بتا رہا ہے کہ یعنی جب کوئی شاعر بزم آل محمد میں آ کے بیٹھتا تھا تو امام فرماتے تھے کہ تم ہمارے کربلا والوں کے شہیدوں کے متعلق کوئی شعر ہم کو سنا دو، اور جب وہ شاعر شعر سناتا تھا تو امام اس کو ایک حصہ دیتے تھے، ایک قیمت دیتے تھے۔ کہا مولا میں نے محبت میں کہی ہے، تجارت کے لیے نہیں کہی ہے۔ کہا ہم جب دے دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا بھائی محمد اور آل محمد۔ عزیزان محترم، شورا کا ایک ہمارے یہاں دستور العمل رہا ہے۔ ایک میں منزل سنانا چاہتا ہوں۔ ایک ناسبی تھا، بہت توجہ سے سنیے گا۔ ایک ناسبی ہے جو دشمن اہل بیت تھا اور بہترین شاعر تھا، فی البدی شعر کہا کرتا تھا۔ زندگی میں موڑ چڑھاؤ اتار ہوتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ جب اس نے دشمنی کو پالا تو حالات اچھے تھے، لیکن زندگی گزرتے گزرتے ایک دن ایسے موڑ پر آیا کہ مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو ایک امام کے چاہنے والے کے پاس پہنچا، کہا میری زندگی مجھے اس موڑ پہ لے آئی ہے کہ میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگا ہوں۔ کہا میرے لیے کوئی ذریعہ معاش ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ نے تجھے ایسا ہنر دیا ہے، تو بھوکا ہے، یہ مجھے شرم کا مقام ہے میرے لیے۔ کہا کون سا ہنر؟ کہا اللہ نے تجھے شاعری کا ہنر عطا کیا، تو کیوں شعر نہیں کہتا؟
کہا میں ایک راستہ بتا دیتا ہوں تجھے. کہا کون سا راستہ؟ کہا تو آل محمد علیہ السلام کی مدح سرائی میں اشعار کہے، اور مدینے میں علی ابن ابی طالب رہتے ہیں، اور یہ اشعار لے جا کر مدح اہل بیت کے جا کر تو علی ابن ابی طالب کو سنانا. کہا میں اور شعر کہوں علی کی محبت میں؟ کہا یہ ناممکن ہے. کہا علی، کہا میرے سینے میں پہلے ہی سے ان کے متعلق بغض و حسد اور عناد ہے، میں ان کے متعلق مدح سرائی نہیں کر سکتا. میرے عزیزوں، کہا کہ میں نے تجھے راستہ بتایا، یہ تیرا منزل ہے کہ تو طے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. الغرض معاملہ یہ ہوا کہ یہ منزل اتنی سخت اس کے اوپر آ پہنچی کہ اس نے مدح امیر المومنین میں 3 شعر کہے، اور 3 شعر کہنے کے بعد کہا میں نے اشعار تو کہے ہیں. کہا مدینے چلا جا. کہا مدینے جا کے کیا ہوگا؟ کہا مدینے میں میرا امام رہتا ہے، جا کے سنانا اور تیری یہ تندرستی پوری ختم ہو جائے گی. اب صاحب یہ اشعار لے کر بارگاہ امام علیہ السلام میں پہنچا. پہنچنے کے بعد امام علیہ السلام نے اس کا استقبال کیا. حالانکہ ناسبی ہے، بغض و عناد و حسد رکھتا ہے، لیکن امام کی بارگاہ میں چاہے دشمن پہنچا ہو، ائمہ نے انسانیت کا طریقہ بتایا ہے کہ ایک مہمان کی عزت کیسے کی جاتی ہے. بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ خیریت تو ہو، اتنا طویل سفر کر کے تم آئے ہو. کہا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہا پھر وہ علی ہی کیسا ہے کہ جو تم جیسے دشمنوں کو نہ جانتا ہو. بھائی صلوات تو پڑھیے محمد اور آل محمد. کہا پھر علی ہونے کا فائدہ کیا ہے اگر میں تم جیسے کو نہ جانوں؟ کہا تم جو مقصد لے کے آئے ہو تم سناؤ گے یا میں سناؤں؟ غور نہیں فرمایا آپ نے. کہا میں کیا مقصد لے کے آیا؟ کہا تو بیان کرے گا یا میں بیان کروں؟ کہا میں نے تو ابھی زبان بھی نہیں کھولی ہے. کہا مجھے زبان کھلوانے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں تیرا ارادہ کیا ہے. کہا تو تنگدستی کے دور سے گزر رہا. کہا جی ہاں. کہا تجھے کسی نے کہا تھا ہماری مدح میں اشعار کہے، تو نے انکار کر دیا، لیکن جب تنگدستی نے تجھے حد سے زیادہ مجبور کیا تو مجبور ہو کر ہماری مدح میں تو نے 3 شعر کہے. اللہ اکبر. میں نے بات پڑھ بھی دی، آپ تک پہنچا بھی دی، لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں نے یہ اشعار نہ کسی کو دکھائے، نہ کسی اپنے استاد کو بتائے. میں نے کیا کہا یہ میں جانتا ہوں، میرا قلم جانتا ہے، میرا کاغذ جانتا ہے. کہا پھر آپ کو کیسے معلوم؟ کہا ایک مصرع تو پڑھے گا، دوسرا مصرع ہم سنائیں گے. کس نے کہا ایک مصرع تو پڑھے گا، دوسرا مصرع ہم سنائیں گے. کہا مجھے تعجب اسی بات کے اوپر ہے کہ میں نے کسی کو اشعار نہیں دکھائے، میں نے کسی کو بتایا نہیں، تو آخر آپ تک پہنچے کیسے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ جب تک شاعر کے قلم کے نیچے شعر مکمل نہیں ہوتا، جب تک الفاظ ہم سے اجازت نہ مانگ لے. ایک صلوات پڑھیے بھائی محمد اور آل محمد پر. اللہ کہا اس وقت تک شاعر کا کلام مکمل نہیں ہوتا، شعر مکمل نہیں ہوتا جب تک الفاظ ہم سے اجازت نہ مانگ لے. اللہ اکبر. کہا جب تو شعر لکھنے کے لیے بیٹھا ایک ایک لفظ مجھ سے اجازت مانگ کے گیا ہے، اور میں اجازت دیتا گیا، تیرے شعر مکمل ہوتے چلے گئے ہیں. اس ذات کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ شاعر نے قلم اٹھایا اور جو مرضی میں آیا لکھ دیا. ایک منزل اور سنانا چاہتا ہوں، یہ واقعہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. عمر عاص آپ جانتے ہیں، بہرحال میری مجلس ریکارڈ ہوئے لیکن حق ہے تو میں عرض کر رہا ہوں. اس نے 11 اشعار اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شان میں پیش کیے. اب آپ کہیں اگر دشمن آل محمد کی مدح کر دے، بغض بھی رکھتا ہو، تو کیا اس کے لیے بھی جنت میں گھر ہے؟ یہ سوال ذہن میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیونکہ حدیث معصوم ہے کہ جو محبت اہل بیت میں شعر لکھتا ہے، اس کے ایک بیت کے اوپر اللہ جنت میں مجھ سے مقام عطا کرتا ہے. تو جو بغض آل محمد رکھتا ہے اور پھر شعر کہتا ہو، تو کیا اس دشمن اہل بیت کے لیے بھی جنت میں گھر ہے جس نے اشعار آل محمد کی محبت میں گئے؟ تو اب اسی کے لیے یہ واقعہ. عمر عاص نے جب 11 اشعار اہل بیت علیہم السلام کی شان میں کہے، تو کہنے کے بعد یہ ایک راستے سے گزر رہا تھا. میرے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام
کہ راستے میں ملاقات ہوئی، امام علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ تو نے ہمارے شان میں 11 اشعار کہے ہیں۔ کہا ہاں میں نے اشعار کہے ہیں، آپ کو کیسے معلوم؟ کہا بس ہمیں معلوم ہے، کیا تم ان اشعار کی قیمت لینا چاہتے ہو؟ کہا بے بہا قیمت کے اشعار ہیں، ان کی قیمت کون ادا کر پائے گا؟ کہا جن کی شان میں تو نے کہے ہیں وہی ادا کریں گے۔ کہا تو زبان کھول، ان اشعار کی ہم قیمت ادا کر دیں گے۔ اللہ اکبر! اس نے زبان کھولی کہ مجھے 11 اشعار کے بدلے یہ چیز چاہیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی سودے کے اس کے مطابق، اس کے سوال کے مطابق اس کو اتنی ہی دولت سے نواز دیا۔ جب اس کو یہ ملا اور ملنے کے بعد وہ کاغذ امام نے لے لیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب مجھے تو نے 11 شعر کہے تھے، ان میں سے مجھے ایک شعر تو سنا دے۔ کتنا سناٹا ہے میرے مجمع کے اوپر۔ کہا مجھے ایک شعر تو سنا دے۔ اب اس نے بہت دماغ چلانا شروع کیا، بہت دماغ چلایا، کوئی شعر اس کے حافظے میں نہیں تھا، سب غائب ہو چکے تھے۔ کہا یہ کیا شعر میں نے کہے ہیں، میں نے کاغذ پہ لکھے ہیں، جیسے ہی وہ کاغذ آپ کے ہاتھ میں گیا تو میرے حافظے سے شعر بھی غائب ہو گئے۔ کہا قیمت ہم نے دے دی، اپنے اشعار ہم نے واپس لے لیے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بھائی محمد اور آل محمد پر۔ اللہ اکبر! کہا تو نے تو قیمت لی تھی، اب اگر دشمن اہل بیت کی مدح کر رہا ہے تو وہ محفلوں میں آ کے قیمت لے جاتا ہے، اسے قیمت مل جاتی ہے، اشعار اہل بیت باقی رہ جاتے ہیں، اس کا ذہن خالی رہ جاتا ہے، ان کو صلہ نہیں ملنے والا ہے۔ صلہ اس کو ملے گا کہ جس نے غدیر کے میدان میں ولایت علی کا اقرار کیا ہو۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد اور آل محمد۔ عزیزان محترم، محسوس کیا آپ نے؟ ایسے ایسے شعراء بھی گزرے ہیں، لیکن جو ہمارے وقار صاحب تھے انہوں نے بڑی خدمات بھی کی ہے قوم و ملت کی، اور اپنے کلام سے لوگوں کے ذہنوں کو مزین بھی کیا ہے۔ اور وہ اشعار جو شہرت یافتہ تھے ان کے کئی کلام ہیں جو بڑے مشہور ہوئے ہیں۔ اور جب شہزادی جناب سکینہ بنت الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت آتی ہے تو ان کا ایک سلام ہے جناب سکینہ بنت الحسین کے متعلق۔ ابھی پہلے ہی کسی نے آغاز میں، شاید یاور بھائی نے، ان کا کلام جناب سکینہ بنت الحسین کا بڑا مشہور ہوا، ہر جگہ یہ کلام ان کا پڑھا جاتا ہے۔ یعنی شعر کہنے والا دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن ان کا کلام باقی ہے جو مدح اہل بیت میں کہا گیا۔ جب مجلسوں میں، جب محفلوں میں ان کے کہے ہوئے قصیدے اور مجالسوں میں ان کے سلام پڑھے جائیں گے تو وہ بذات ہی خود تو نہیں رہیں گے، لیکن ان کا کلام انہیں زندگی بھر زندہ رکھے گا، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ان کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے کچھ ایسے کام کر کے چلے جاؤ کہ تمہارا وجود تو ختم ہو جائے لیکن دنیا سے تمہارا نام ختم نہ ہونے پائے۔ جب پوچھا معصوم امام سے کہ مولا ایسا کیا کریں؟ کہا مدح اہل بیت میں اشعار لکھ دو، کتاب لکھ دو، قرآن کی آیتوں کی تفسیر لکھ دو، کسی غریب کے لیے پانی کی سبیل کر دو، کوئی مسجد بنوا دو، کوئی امام بارگاہ بنوا دو۔ جب تک یہ عمارتیں، یہ کام تمہارے دنیا میں باقی رہیں گے تمہارا وجود نہیں رہے گا لیکن تمہارا ضمیر زندہ رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد اور آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا صلہ ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کو مرنے نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ اشعار، یہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف کے قصیدے ان کے قلم سے لکھے ہوئے مومنین پڑھتے رہیں گے مسلسل، یہ ایک ثواب جاریہ ہے، یہ ثواب ان کو مسلسل پہنچتا رہے گا۔ لیکن میرے عزیزو، بڑی اہمیت ہے شعراء کی۔ ایک گزرے ہیں فرزدق جو شاعر ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اور ایک ہے دیبل خزائی۔ دیبل خزائی
میں ان کا ایک واقعہ پڑھ کے بات کو تمام کرتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ دیبل جب امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر کے ایک راستے سے جا رہے تھے تو راستے میں ان کو چوروں نے یعنی ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ کس کو؟ دیبل خزائی کو۔ اور جو ان کے پاس مال و اسباب تھا وہ تمام کا تمام لوٹ لیا۔ تو ان میں سے ایک چور دیبل خزائی کے کہا ہوا شعر پڑھ رہا تھا۔ جب اس چور نے دیکھا کہ کتنا اچھا شعر ہے جس شاعر نے کہا ہوگا، کہا تم جانتے ہو اس شاعر کو؟ کہا اس کا نام ہم نے سنا ہے کہ دیبل خزائی ہے۔ کہا اسے دیکھا بھی ہے کبھی؟ کہا ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ کہا اگر دیکھو گے؟ کہا ہم جو چاہے وہ کہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ کہا یہ کسی اور کا شعر نہیں ہے، وہ شاعر میں ہی ہوں جس نے اس شعر کو کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کو چھوڑ دیا گیا اور چھوڑنے کے بعد یہ اب شہر قم پہنچے۔ جب شہر قم پہنچے تو قم والوں کو پتہ چلا کہ یہ امام سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں، تو ان کے بدن پر جو جبہ تھا، جو کرتا تھا، وہ امام کا پہنا ہوا تھا پیرہن۔ لوگوں نے تبرک کے طور پر اس لباس کو نوچنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ ہمیں دے دو، یہ امام کے بدن سے وابستہ۔ اب صاحب اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیبل خزائی کے پاس رہا۔ یہ سفر مکمل کر کے معصوم قم کی زیارت کر کے جب اپنے وطن جانے لگا تو یہ کنیز کو چھوڑ کے آئے تھے۔ جب کنیز کو چھوڑ کے آئے تو گھر پہ بھی ان کے چوری ہو گئی، تمام مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ کنیز روتے روتے پریشان ہو گئی، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب میرا مالک مجھ سے سوال کرے گا آ کے کہ تمہیں اپنے مال کے دیکھ بھال کے لیے میں نے چھوڑا تھا، آخر کیا تم نے اس مال کو اسباب کو نہیں سنبھالا، میرے گھر کو نہیں دیکھا، تو میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ بڑی مومنات عورت تھی۔ جیسے ہی دیبل خزائی پہنچتے تک الباب کیا تو دروازہ کھلنے میں بہت تاخیر ہوئی، کیونکہ وہ نابینا ہو چکی، وہ راستہ ٹٹولتی ہوئی دروازے تک پہنچی، اور پہنچنے کے بعد جب دروازہ کھولا تو نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کہا اے کنیز خدا، آخر کیا ماجرا ہے یہ کہ تم کیا دیکھ نہیں پا رہی ہو؟ کہا میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ پورے حالات اور واقعات سنائے، اور حالات اور واقعات سنانے کے بعد کہا مجھے نظر نہیں آتا، آپ بھی مجھے نظر نہیں آتے۔ اب دیبل خزائی نے وہی پیرہن کا چھوٹا سا ٹکڑا جو بچا تھا اپنی جیب سے نکالا، اور نکالنے کے بعد کہا لو کنیز، اس کو اپنی آنکھوں سے مس کر لو۔ بس ایک مرتبہ وہ امام کے بدن کا پہنا ہوا جبے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو باقی تھا، محفوظ تھا، اس کنیز نے اپنی آنکھوں پہ لگایا تو گویا ایسا دیکھنے لگی جیسے بچپن میں نظر آتا تھا۔ صلوات تو پڑھ لے محمد اور آل محمد۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اللہ اکبر۔ اب میں یہاں پر ایک نتیجے کے طور پہ ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے ایک چھوٹے سے کرتے کے ٹکڑے سے گئی ہوئی بینائی واپس آ جائے؟ یہ وہی کہتے ہیں کہ جن کا عقیدہ مجروح ہوتا ہے، جو اہل بیت سے وابستہ ہوں، وہ کبھی یہ فقرہ ذہن میں بھی نہیں لائیں گے، فکروں میں بھی نہیں لائیں گے۔ جیسے یہ فقرہ کہا تو اب دلیل بنتی ہے قرآن کی آیتیں۔ ابھی وہی واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جب جناب یعقوب کی بینائی چلی گئی تو جناب یوسف نے اپنا کرتا بھیجا، کہا یہ میرے بابا کی آنکھوں پہ جا کے ڈال دینا، چہرے پہ ڈال دینا۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا میری خوشبو کو محسوس کر کے اللہ ان کی آنکھوں میں بینائی کو واپس پلٹا دے گا۔ تو پورے عالم اسلام نے لکھا کہ جب یوسف کا کرتا یعقوب کی آنکھوں سے مس ہوا تو یعقوب کی گئی ہوئی بینائی اللہ نے واپس لا دی۔ جب ایک یوسف کے کرتے میں اتنا اثر ہے تو کیا امام رضا کے کرتے کے ٹکڑے میں اتنا اثر نہیں ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ آل محمد علیہ السلام کے معجزات ہیں جو قیامت تک جاری و ساری۔ یہ انبیاء نہیں، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ یعنی نبی کے معجزوں میں اور ائمہ کے معجزوں میں فرق ہے۔ اگر جناب موسیٰ کو معجزہ عصے کا دیا گیا تھا تو اسی وقت معجزہ تھا جب تک موسیٰ زندہ تھے۔ جناب عیسیٰ کے پاس مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ اسی وقت تک تھا
جب تک عیسیٰ زندہ تھے، لیکن جب دنیا سے چلے گئے تو اب وہ خالی ڈنڈا بن کے رہ گیا، اب اس میں معجزہ نہیں رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، لیکن ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام یہ ہیں کہ اگر دنیا سے بھی چلے جائیں تو دنیا سے جانے کے بعد بھی معجزہ زندہ رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد اور آل محمد۔ اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو انسان کی عقل میں نہ آئے، جو عقل سے بالا تر ہو، جو سمجھ میں نہ آئے، فکروں میں نہ آئے، اسے ہی معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، امام کے اس کرتے کے ایک ٹکڑے کے اندر اتنا اثر تھا کہ بینائی واپس آ گئی۔ تو اب میں ایک فقرہ اور کہنا چاہتا ہوں۔ جب امام رضا علیہ السلام کے بدن سے مس کیے ہوئے کرتے کے ٹکڑے میں اتنا اثر ہے، تو جس زمین کربلا میں 72 کا خون ملا ہوا ہے، اگر اس کو شفا کے طور پہ استعمال کیا جائے تو کیا بیماروں کو شفا نہیں ملے گی؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، یہی وجوہات ہیں، اسی لیے کہا گیا ہر مٹی کھانا حرام ہے، لیکن شفا کے لیے مسور کی دال کے دانے کے برابر اپنی دوا کے طور پر کربلا کی خاک شفا کو کھاؤ تاکہ تمہارے مرض میں افاقہ ہو جائے۔ اس میں اہل بیت کا خون شامل ہے۔ جب اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم میں شفا ہو سکتی ہے، تو جس مٹی میں 72 کا خون ملا ہوا ہو، ایک صلوات پڑھیے بھائی عظمت آل محمد پر۔ لیکن عزیزان محترم، بس میں نے بات کو تمام کیا، کیونکہ یہ آپ کو علم ہونا چاہیے۔ آج اس بات کا بھی میں ازالہ کرتا ہوا چلوں کہ آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ مولانا نے پون گھنٹہ پڑھا یا 1 گھنٹہ پڑھا، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے ممبر کب ملا۔ توجہ ہے؟ مجھے ممبر جب ملتا ہے تو میں اپنے اعتبار سے اپنا جو وقت رہتا ہے میں اس کے اندر محدود رہتا ہوں۔ تھوڑا مجلس بھی تاخیر سے، کیونکہ اس سے قبل ایک مجلس تھی، کیونکہ رات مجھے ایک صاحب فرما رہے تھے کہ مولانا آج آپ نے 1 گھنٹہ 10 منٹ پڑھا ہے، تو میں نے کہا قیامت تو نہیں آئی ہے کہ قیامت، اگر کم از کم 1 گھنٹہ 10 منٹ آل محمد علیہ السلام کے مجلس میں ہم بیٹھے رہے تو اتنا تو یاد رکھیے گا کہ ہم دنیا کی برائیوں سے محفوظ رہے، صحبت اہل بیت میں شامل رہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ورنہ باہر نکلتے ہیں تو باہر نکلنے کے بعد وہی ہوتا ہے جو آپ جانتے ہیں کہ کیا مسائل رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ ہمیں ان برائیوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور ذکر آل محمد علیہ السلام کی عبادت جیسی عظیم عبادت سے ہمیں سرشار کرتا ہے۔ خدا کی قسم ہے تو ہم خوش قسمت ہیں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جناب زینب کبریٰ نے مجلس کا اہتمام کر کے ہمیں ایک عظیم نعمت سے نواز دیا ہے، ورنہ آج دنیا یتیموں کی طریقے سے پھرتی ہے۔ کسی کے پاس ایسا مرکز نہیں ہے کہ جہاں 10 لوگ بیٹھ کر آپس میں اپنے اتحاد کی بات کر لیں۔ یہ پیغام کس کے طرف سے ہے؟ یہ اہتمام کس کی طرف سے ہے؟ امام زین العابدین اور شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے رہائی سے پہلے ایک مکان خالی کر کے دیا جائے تاکہ میں اپنے شہداء کو دل بھر کے رو سکوں اور ان کا ماتم کر سکوں۔ میرے عزیزوں، آج ہماری مجلسوں پہ پابندیاں لگتی ہیں کہ مجلسوں کے لیے وقت نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر نہیں لگے گا، فلاں نہیں لگے گا۔ یزید جیسا فاسق و فاجر بادشاہ، اس کی قید سے نکلی ہے جناب زینب کبریٰ، اس کی تمام آلام اور مصیبتوں سے گزر کر جناب شہزادی فرماتی ہیں کہ اگر تو مجھے رہا کرتا ہے تو پہلے مجھے ایک مکان خالی کر کے دے، میں تیرے ہی شہر میں اپنے بھائی حسین کی عزا بچھا کر چلی جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور زندگی بھر یہ عزا باقی رہے گی۔ اور میرے عزیزو، اس عزا کا اہتمام شہزادی نے اس طریقے سے کیا ہے کہ ہر معصوم اس فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں۔ دیکھیے آپ اور ہم کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن جو بانیان مجلس ہیں، بانیان مجلس آپ لوگ نہیں ہیں۔ بانی مجلس کون ہوتا ہے؟ بانی مجلس امام سجاد ہے، بانی مجلس شہزادی کونین جناب زہرا ہے، بانی مجلس ائمہ معصومین علیہم السلام ہے۔ ہم تو ایک ذریعہ ہے آل محمد کا تذکرہ کرنے کے لیے، بقیہ تمام آل محمد فرش عزا پہ ہیں۔ ابو بشیر
صحابی ہے چھٹے امام کا، ایک دن امام کی خدمت میں نہیں پہنچا اور بغیر امام کی زیارت کے اس کو دل میں سکون نہیں آتا تھا۔ جب ایک دن ابو بشیر نہیں آیا امام کی خدمت میں تو مولا امام جعفر صادق پوچھتے ہیں کہ ابو بشیر مجھے یہ بتا کہ کل تم کہاں تھے؟ کہا مولا میں ایک بہت اہم کام میں رک گیا تھا۔ کہا وہ کون سا اہم کام ہے جس میں ہماری زیارت مانے آئی ہے؟ کہا میں نے اپنے گھر میں شہدائے کربلا کی فرش عزا بچھائی تھی، مجلس بھی برپا کی تھی۔ کہا تو پھر تم نے ہمیں دعوت نہیں دی؟ کہا مولا میں نے آپ کو جان کے دعوت نہیں دی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے مولا جب آپ شہدائے کربلا کے مصائب سنتے ہیں تو آپ اس طریقے سے روتے ہیں کہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اس وجہ سے میں نے آپ کو دعوت نہیں دی۔ تو مولا امام فرماتے ہیں کہ اے ابو بشیر، کہا جی مولا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مجلس برپا ہو اور ہم نہ پہنچے؟ کہا مولا کیا آپ آئے تھے؟ کہا ہاں ہم آئے تھے۔ کس کس طریقے سے مجلس کا اہتمام کیا، کیا بتائیں ابو بشیر ہم آپ کو؟ کہا مولا جب آپ آئے تھے تو فرش عزا پہ کیوں نہیں آئے؟ کہا پھر آپ کہاں تھے؟ کہا جہاں عزاداروں کے نالین تھے، ہم وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا استقبال کر رہے تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ چھٹے امام۔ جملہ سنیے گا بابے سے، کہا مولا پھر آپ فرش عزا پہ کیوں نہیں آئے؟ کہا سن ابو بشیر، جس طرح تجھ سے ہمارا رونا نہیں دیکھا جاتا، ہم سے ہماری دادی فاطمہ زہرا کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا۔ اجرکم علی اللہ۔ کہا ہماری دادی جب تڑپتی ہے نا، کہا ہم سے اپنی دادی کا تڑپنا مچلنا نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ اکبر۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کس طریقے سے تڑپتی ہے میری دادی؟ کہا جس طریقے سے ایک مچھلی کی حیات پانی ہوتی ہے نا، ایک مچھلی کو آپ سمندر سے نکال لیجئے، جب ساحل پہ آتی ہے تو کس طریقے سے تڑپتی ہے؟ کہا اسی انداز میں میری دادی میرے حسین کا ماتم کرتی ہے۔ اجرکم علی الزہرا۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ عزاداران امام، میرا اور آپ کا چوتھا امام امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مقتل نگار لکھتے ہیں کہ تمام ائمہ معصومین فرش عزا پہ ہوتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا چوتھا امام وہاں کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں آپ نالین نکال کے آئے۔ ہر عزادار سے امام مصافحہ ملاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں کہ یہ میرے غریب بابا کا قرصہ دینے کے لیے آئے، یہ میرے بابا کے عزادار بن کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا مرتبہ ہے عزاداروں کا، خدا کی قسم۔ بس میرے عزیزوں، ربط مصائب کے لیے میں نے واقعے کو رکھ لیا۔ آج میں یہی چاہتا ہوں کہ جب میں وقار صاحب کا وہ سلام سن رہا تھا شہزادی سکینہ بنت الحسین کے حوالے سے، تو یہی ارادہ کر لیا تھا کہ آج شہزادی ہی کے مصائب پڑھے جائیں گے۔ واقعاً کتنا درد مندانہ، کتنا کیسے کیسے اشعار، معمولی چیز نہیں ہے۔ جب السلام کو پڑھیں اور سنیں گے تو محسوس ہوگا کہ بالکل بی بی سکینہ کی زندگی میں ڈوب چکا تھا، اور ان کے مصائب کے اوپر نظر ڈال کر انہوں نے ان اشعار کو، ان لفظوں کو پرویا ہے اپنے شعروں میں کہ واقعاً عزیزوں اچھے اچھے لوگوں کے دل پگھل جاتے ہیں۔ میرے اشعار کے وہ شعر یاد نہیں آ رہے ہیں، لیکن ان کا مفہوم میرے ذہن میں موجود ہے۔ میرے عزیزوں، محسوس کرنا آپ کا کام ہے، پڑھنا میرا کام ہے۔ ذرا سا محسوس کیجئے گا، اللہ کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو عالم کمسینی میں سکینہ نے کربلا میں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، جناب رباب کے دو ہی تو بچے تھے، ایک کا نام شہزادہ علی اصغر تھا اور ایک کا نام جناب سکینہ بنت الحسین تھا، لیکن میرے عزیزوں کون سی ہے وہ بی بی کہ جس کی نسل ختم ہو گئی کربلا میں؟ اس بی بی کا نام ہے ام رباب۔ اللہ اکبر۔ 3 امانتیں لے کے کربلا گئی تھی، 2 امانتوں کو کربلا میں کھو آئی ہے اور 1 امانت کو شام کے زندان میں چھوڑ آئی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ 1 امانت زندان شام میں ہے۔ سنیے گا انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، خدا کی قسم جس منزل تک میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔
میرے عزیزو تمام مصائب چھوڑ دیے ہیں، ایک روایت سے آغاز کر رہا ہوں، محسوس کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ کے گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، ذرا تصورات رکھیے گا۔ کوئی باقی نہیں رہا، اگر ہے تو صرف ایک بیمار بھائی ہے، سید سجاد زندہ ہے، وہ بھی کس کیفیت میں؟ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ 11 محرم کو قافلہ کربلا سے چلنے لگا تو میرے عزیزو ایک مرتبہ جناب سکینہ بنت الحسین کو جناب زینب کے پاس بٹھایا گیا تھا۔ جس اونٹ کے اوپر جناب زینب سوار تھی اس کے اوپر جناب سکینہ کو بٹھایا گیا، کیونکہ کمسن تھی۔ اس عالم میں جب یہ قافلہ آگے بڑھنے لگا تو آگے بڑھتے بڑھتے جب مقتل سے گزرا تو بچی نے اپنے بابا کے لاشے کو بے گور و کفن دیکھا، اور بے گور و کفن دیکھ کے ننھے ننھے سے ہاتھوں کو پھیلا کے کہتے بابا آپ کی شہادت کے بعد میرے رخساروں پہ تماچے لگائے گئے بابا، میرے پشت پر تازیانے مارے گئے بابا۔ سکینہ ایک ایک مصائب کے فقروں کو دوہرا کر گریہ کر رہی تھی۔ ملعون کہتا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ میرے عزیزو اس ملعون نے اونٹ سے اتارا، اور اتارنے کے بعد ایک دوسرا اونٹ منگایا، منگانے کے بعد بچی کو اس اونٹ پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ایک رسی منگائی، اور رسی منگانے کے بعد میرے عزیزو بچی کو اونٹ کی پشت پر لٹا کر رسی سے اس طرح جکڑا جس طریقے سے ایک تاجر اپنے سامان کو اونٹ پر باندھتا ہے۔ ارے جب اونٹ تیز تیز چلتا تھا، ارے بچی کا سینہ اونٹ کی ہڈیوں سے رگڑ کھاتا تھا۔ عزاداران امام ایک منزل وہ آتی ہے کہ اونٹ کی بلندی سے شہزادی سکینہ جب زمین پر آئی تو جس نیزے کے پر حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، آگے نہیں بڑھتا تھا۔ جب نہ بڑھا تو ایک مرتبہ ملعون کوڑے لے کر سید سجاد کے قریب آیا، کہا سجاد بتا تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ تو ایک مرتبہ سر حسین کی طرف دیکھا، آواز آتی ہے سجاد قافلے سے سکینہ بھی چھڑ گئی ہے۔ عزاداران امام کہا اس قافلے میں میری بہن سکینہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب بچی کو تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش بیوی ہے، بچی کا سر اپنے آغوش میں رکھے ہوئے ہے، رومال سے ریت صاف کر رہی ہے، خون کو صاف کر رہی ہے۔ کرتے کرتے اتنے میں جب شہزادی پہنچی تو پہنچنے کے بعد کہتے بی بی آپ کا شکریہ، آخر آپ کون ہے جو اس یتیمہ کے اوپر آپ نے اتنا رحم کھایا ہے، جو اس بچی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا؟ اس کے بابا کے مرنے کے بعد، شہادت کے بعد کسی نے سکینہ کے سر پہ محبت کا ہاتھ نہیں پھیرا۔ اے بی بی آپ کون ہیں؟ کہا ایک مرتبہ آواز آئی، کہا زینب نہیں پہچانا، میں تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ارباب اعضاء جیسے یہ فقرہ کہا زینب نہیں پہچانا، ارے میں تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا۔ عجب نہیں، شہزادی نے کہا اماں اس وقت کہاں تھی جب عباس کے بازو قلم ہو رہے تھے؟ اماں اس وقت کہاں تھی جب بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا؟ اماں اس وقت کہاں تھی ارے جب اکبر کے سینے میں برچھے؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اللہ اکبر۔ عزاداران امام سنیے گا، آخری منزل میں لانا چاہتا ہوں اور مجلس کو تمام کر دوں گا۔ عزاداران امام شہزادی سکینہ کو جناب زینب کبریٰ لے کر آئی، اور آنے کے بعد بس اس منزل تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ عزاداران امام قید خانہ شام ہے، دربار میں نے چھوڑ دیا ہے، قید خانہ شام میں ڈال دیا گیا۔ اتنا اندھیرا قید خانہ تھا، عزادارو اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ جس قید خانے میں بچی کو رکھا گیا سامنے بیٹھا ہوا انسان نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزاداران امام اس قید خانے میں ہتھکڑی اور بیڑیوں کو آواز سن کر بچی اپنے بھائی سجاد کے قریب آئی اور پیروں پہ ہاتھ رکھا۔ سجاد
سجاد نے پیروں کو سمیٹ لیا اور سمیٹنے کے بعد کہا کون؟ کہا بھیا نہیں پہچانا، میں آپ کی بہن سکینہ۔ کہا سکینہ کیا بات ہے؟ کہا بھیا میں آج کچھ پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ کہا بہن پوچھو۔ کہ آج بہن بن کے پوچھوں گی نہیں، آج وقت کا امام بن کر سوال کروں گی۔ کہو پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا مجھے یہ بتا دو پیاس کی کتنی قسمیں ہیں؟ ارے کیا سن رہے ارباب عزا؟ کہا پیاس کی کتنی قسمیں ہیں؟ عزاداران امام کہا پہلی قسم یہ ہے کہ جب پیاس بڑھتی ہے تو ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، جب اس سے زیادہ بڑھتی ہے زبان تالو سے چپک جاتی ہے، جب اور بڑھتی ہے تو ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ کہا جب اور زیادہ بڑھتی ہے تو ہڈیاں گوشت چھوڑ دیتی ہے۔ کیا سنا آپ نے ارباب عزا؟ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ کہا ایک مرتبہ شہزادی فرماتی ہے اے بھیا میری وہی کیفیت ہے، میرے بدن کے گوشت نے ہڈیوں کو چھوڑ دیا، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں مجھے نرم زمین دے کر دفن کرنا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ رات کو بچی بابا بابا کر کے یاد کرنے لگی۔ جناب زینب کبریٰ نے پوچھا، کہا بیٹی کیا دیکھا؟ کہ ابھی میرے بابا آئے تھے۔ کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا بچی بس تیری یہ آخری رات ہے، کل تیری ملاقات ہم سے ہو جائے گی۔ ارباب عذاب جناب زینب کو یاد آ گیا یہی خواب میری ماں فاطمہ زہرا نے دیکھا تھا، تو صبح کو میری ماں دنیا سے چلی گئی تھی، بس کچھ چند گھنٹوں کی مہمان ہے سکینہ۔ ارباب عزا جناب زینب نے پورا واقعہ سنایا، دو بادشاہوں کی کہانی سنائی، حسین کی شہادت سنائی، لیکن جب یہ آواز بی بی کے رونے کی یزید کے محل تک پہنچی، کہا یہ کون ہے جو رات کو روتی ہے، ہمیں نیند نہیں آتی؟ کہا حسین کی بیٹی سکینہ ہے جو اپنے بابا کو یاد کر کر کے راتوں کو روتی ہے۔ کہا چاہتی کیا ہے؟ کہا وہ بابا سے ملنا چاہتی ہے۔ حکم ہوا ایک تشت میں سر حسین کو رکھا گیا، قید خانے میں پہنچایا گیا۔ عزادارو ایک مرتبہ جب یہ تشت آگے بڑھا تو ایک مرتبہ شہزادی سکینہ دیکھ کے کہتی ہے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس تشت میں کیا لے کے آئے ہو؟ کہا ہم کھانا نہیں لائے۔ اب جو کپڑا ہٹایا تو حسین کا کٹا ہوا سر تھا۔ ارے بچی نے اپنے سینے پہ رکھا، بابا کے گردن کی کٹی ہوئی رگیں دیکھے۔ اجرکم علی اللہ۔ ارباب عزا بیان کرنا شروع کر دے، بابا آپ کی شہادت کے بعد تماچے لگے، بابا پشت پر تازیانے مارے گئے، بچی بیان کرتے کرتے آواز خاموش ہو گئی۔ جناب زینب نے گردن کو ہلایا، گردن ڈھلتی ہوئے نظر آئی۔ ایک مرتبہ سجاد نے بہن کی نبض پر ہاتھ ڈالا اور ڈال کے کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے میری بہن سکینہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اجرکم علی الزہرا۔ بس آخری فقرہ اور مجلس تمام ہو گئی۔ ارباب عزا سن لیجئے گا، جب غسل کی باری آئی ہے تو ایک مرتبہ غسل دینے کے لیے جب بچی کا لباس اتارا جانے لگا تو لباس کے ساتھ بچی کی جیل ارے کرتے کے ساتھ نکلنا شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ پوچھا سجاد آپ کی بہن کو کون سا مرض تھا کہ جو جلد اتنی کمزور اور نحیف نظر آتی ہے؟ تو ایک مرتبہ سجاد فرماتے ہیں ارے میری بہن مریضہ نہیں تھی۔ کہا پھر یہ سینے پہ زخم کیسا؟ کہا میری بہن کو رسی سے اونٹ کی پشت پر جکڑا گیا تھا، ارے اونٹ کی ہڈیوں کی رگڑ کی وجہ سے میری بہن سکینہ کا سینہ زخمی ہوا۔ عزاداروں پر سنیں گے آپ کہ کتنا پانی بچی کے غسل کے لیے دیا گیا، جتنے پانی سے ہم وضو کرتے ہیں اتنا پانی بچی کے غسل کے لیے دیا گیا۔ ام لیلہ کہتے پانی ڈالتے تھے بدن سکینہ پر تو پانی سوکھ جاتا تھا۔ سجاد نے تڑپ کے کہا مجھے نہیں پتا کہ میری بہن سکینہ ارے کتنی پیاسی اس دنیا سے چلی۔ سيعلمون الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، چہارد معصومین کا واسطہ، معبود ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے اللہ، جو حاضرین اپنی حاجات لے کر آئے ہیں، شہزادی سکینہ بنت الحسین کا واسطہ، میرے معبود اٹھنے سے پہلے ان کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جو مومنین و مومنات بے روزگار ہیں ان سب کو برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے ارزاق میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو زیارت ائمہ معصومین سے مشرف فرما۔ پالنے والے، تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کے جس مرحوم کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا، پروردگارہ بحق زہرا مرحوم کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جوار ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرما۔ اور دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے، پروردگار ولی عصر منتقم خون حسین فرزند زہرا امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب وقار نقوی صاحب، مولانا نثار نقوی صاحب کی روح کو احسان فرما دیں۔